حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، سب کو شہید ہوتے دیکھا۔ عورتیں ڈرتی میت کو ہاتھ نہیں لگاتی، چیختی ہیں بیویاں، لیکن حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا؟ وہ سننا ذرا، امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا اور وہ بیویوں کے سامنے خالی سر چل رہا تھا اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا۔ آج میں سر کی بات نہیں کرتا، سر کی، آپ مرد ہیں، جوان ہیں سارے، یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا، ہاتھ تو لوگ چیخے مار کے دوڑ جائیں گے، بلکہ ہاتھ تو دور رہا، کسی کی انگلی کاٹ کے یہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخے مار کے مرد دوڑ جائیں گے، لیکن کٹا ہوا سر دیکھا، لاشیں دیکھے۔ یزید کا دربار آیا، بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے، سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئی، تو جب بولا نا وہ یزید دربار میں، کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے کہ نا ایک آدمی مجبور ہے، مقہور ہے، اتنا لمبا سفر ہے، غربت ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، کیا انداز ہے جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کہ کیوں نہ کچھ کہے، جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچیں گے اسے، جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی، گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم بے دینی پھیلا رہے ہو۔ سنو، جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی، بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید اور آیتیں پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ، اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا ہو گئے، تجھے عزت ملی۔ آپ فرمانے لگی یہ تیرا دربار ہے نا، یہ تیرا سجا ہوا ہے نا، تیرا اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے نا۔ فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا، تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے، اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے۔ فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا، سنو حوالہ میں دکھاؤں گا، کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں نابینا صحابی بیٹھے تھے، جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے، یہ تو علی کی آواز ہے، علی آ گئے، جبریل علی بول رہے ہوں جیسے حکمت کے گوہر رو رہے ہوں جیسے دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے، کہنے لگے علی آ گئے، یہ تو علی کی آواز ہے۔ جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں، علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا، ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی، ابھی تو زینب سائی ہوئی ہے، ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے، ابھی تو زینب پیاسی ہے، کاش زینب ترو تازہ ہوتی تو زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی، یزید کے محل کانپتے، جبریل امین بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر بول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہو گئے۔ وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے، ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں، بلکہ وہ دلیر لوگ تھے، دلیر، اور بر موقع بر محل بولتے تھے۔ یزید آیا دربار میں، جب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا، اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے، گاڑیاں اب ہمارے بادشاہوں نے روپے والی گاڑیاں رکھی ہوئی، وہ یوں چلتی ہے، شور ہوتا ہے پیچھے، یہ اس زمانے میں کہا جاتا تھا با دبا ملازہ ہوش، پیچھے ہٹ جاؤ، نعرے لگنے لگے۔ تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے؟ دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے، دیکھ میرے باپ کے نعرے، تیرے کدھر ہے؟ ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہوئی، اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں، اگر تیرا ہے تو بتا،
یہ میرے نانا کے نعرے ہیں، اور تیرے باپ کے 2-2.5 سال لگیں گے، میرے نانے کے قیامت کے بعد بھی لگیں گے، میرے نانے کے نعرے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے، لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہیں گے۔ میرے بھائی یاد دلیری ہمت، پہلی بات ان سے پیار کرنا، دوسرا ان کی ہمت، ان کا مقام دلیری کرنا، ان کا کام ہمت کرنا، ان کا کام ڈٹ جانا، کمزوری دکھانا ہے بیت کا طریقہ۔ ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے، آج کے کسی عالم کی بات بتاتا تو لوگ انکار، سینکڑوں سال کہتے ہیں بلخ میں قحط پڑ گیا، لوگ ہجرت کر کے سمرقند آ گئے، ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی، بیٹا بھی کوئی نہیں، خامد فوت ہو گئے، مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوئے، وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے، تو وہ سیٹھ صاحب چودھری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تم سید ہے، مجھے بتاؤ، کسی کو چوک میں کھڑا کر کے کہا جائے بتاؤ تو کون ہوتا ہے، اس شخص کا کیا اشر ہو، کیا حال ہو، کہا کیسے پتا چلے گا؟ تو سید زادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے، تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتا، چل ٹھیک ہے، چلی گئی۔ کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی رہتا ہے، بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے، یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا، اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے، جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں، کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں، میں سارے شہر تو کون ہے؟ تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو، کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد، مسلمانوں، اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بی بی کو ساتھ لیا، گھر گیا، کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو، ایک دفعہ پھر دھو ڈالو، کمرہ دھلایا، صاف کرایا، پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں، میں نئے نہ خرید کے لا دوں، پھر نئے برتن لایا، پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا یہ سیدہ فاطمہ کی شہزادی ہے، یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے۔ پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا یہ اس میں سے لنگر ہے، لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں مجھے سلیقے نہیں آتے، جیسا تیسا تو نہیں اسے قبول کر لیتے۔ خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہنا، اور دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا، میرا بھی مسئلہ، میری بھی کچھ قبولیت کہیں ہو جائے، وہ مسلمان کہلانے والا۔ رات کو سویا، کہتے جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں، میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا، فرشتے نے میرا بازو پکڑا کہ پیچھے آ جائے، تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا، حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں، یہ مجھے بھی جانے دیتا۔ نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ کہتے ہیں حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ دلیل ہے تو تیرے پاس؟ میں چپ کر گیا، فرمایا میری بیٹی تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا۔ میں جا دوڑ جا، سویرے آنکھ کھلی، گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا، تلاش کرتا پھرتا، کونے کونے میں جاتا ہے وہ سادات کا گھرانہ کہاں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا، تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو نے نوکری کی ہے نا ان کی مجھ سے 11 گنا لے لے، یہ سادات کا گھر مجھے دے دے۔ تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی، آج بات اور ہے۔ اس نے کہا مہربانی کر، کہا نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا، آج معاملہ آج اور ہے، رنگ بدل گیا ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو دیکھ کر کے آیا، جا دوڑ جا۔ کہنے لگا نہیں مہربانی کر دے دے، تو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا چپ کر، غیر مسلم میں کل تک تھا، کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں،
وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے، میں نے جاگتی آنکھوں سے، اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کیسے پچھلا کام تھے، سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں، ٹائم کوئی نہیں۔ ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی، حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے، آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر، ابا جی اندر آ جاؤ، فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو، میں ضروری بات کر رہا ہوں، اندر نہ آنا۔ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں دروازے پہ کھڑا ہو، تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آئے، ایک حدیث میں ایک روایت میں امام حسن کا لفظ ہے، امام حسین آئے، آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے؟ تو کہا وہ اندر تو ہے، تو کہا آج کیوں دروازے پہ کھڑے؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو، میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں، لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے، میرے لیے آپ جانا چاہیں تو چلے۔ امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کی بات کر رہے ہوگے، میں ظہر کے وقت مسجد میں نہیں ہوں، ظہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں نہیں دوں گا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ حضرت عمر باہر آئے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے، حسین ابن علی۔ تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں نہیں لوں گا۔ تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری ماں ہوئے، حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا، کھڑا ہونا عمر میں ختم ہے، لیکن جو اندر کی بات ہے نا، روح کی، جو عقیدت کی بات ہے، جو وفا کا رشتہ ہے، اس کو بہت سمجھے۔ یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں، یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں، اسے لوگ کیا سمجھیں؟ انہیں کیا پتا کہ مرشد کے بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے؟ انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں، اس کے باپ کی نیکیاں بڑی۔ جناب عمر فاروق دوڑے گئے، امام حسین کے دروازے پہ دستک دی، امام حسین باہر رکھا، شہزادے یاد ملنے آئے تھے، بغیر ملے کیوں آ گئے؟ عرض کی کہ آپ مصروف تھے، آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے تو میں واپس آ گیا۔ امام حسین کہتے عمر جذبات میں آ گئے، سر سے پگڑی گر گئی، کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اور پھر سر سے پکڑ اتری تھی، اپنے بال زور سے پکڑ لیے، کہنے لگے حسین میں نا مکے میں کو چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے، یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں یہ تیرے نانجے کا صدقہ ہے۔ شہزادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا دوڑ کے آ جایا کر، عمر کا دوڑ۔ ایک دن امام حسین نے آگے نا جناب فاروق اعظم سے کہا، خطبہ دے رہے بچوں کی تبلیغ شروع ہوئی، پتہ نہیں کیا بات ہے امام حسین کے دل میں، کہنے لگے عمر نیچے اترو، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر سنو، کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار، بچوں کو تو نہیں نا جمعوں میں مطلب ذکر کیا جا رہا ہے، اتر اللہ میرے نانے کا ممبر ہے۔ نابی عمر اتر کے پیچھے کھڑے ہو تو کہا جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ۔ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے شہزادے میرے نانے کا ممبر ہی کوئی ہے ہی نہیں، یہ ممبر یہ مصلی یہ تیرے نانے کی شان ہے، میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں، تیرے نانے کا ممبر ہے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا ممبر کا نہیں، کہا چلو پھر میرے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ، چلو خیر ہے، کوئی نہیں آپ کے نانے کا، کہا نہیں، کوئی نہیں پھر میرے نانے کے۔ جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کہا، فرمانے لگے میں ممبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا، اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں، اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے، اب کسی کی جرأت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے، اب میں حسین کا تیری نسل پاک ہوں۔ یار کتنی بے شرمی کی بات ہے، لوگ امام حسین کو باغی کہے۔ حضرت امام اعظم اقبال میں بیٹھے تھے، شاگرد ساتھ تھے تو کتابیں بکھری ہوئی تھی، کچھ لکھا جا رہا، بکھری ہوئی تھی کتابیں۔
امام محمد بھی بیٹھے تھے، امام ابو یوسف، کئی اور شاگرد بھی بیٹھے تھے۔ تو جب لکھتے ہیں نا یہ لوگ تو حوالوں کی تلاش ہوتی ہے، کتابیں بکھری ہیں، صفحے بکھرے ہیں۔ بچے گیند کے ساتھ کھیل رہے تھے تو گیند اچانک بعد میں آئی، تو چھوٹا سا بچہ گیند لینے آیا تو امام اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ بچہ گیند لے کے چلا گیا، کتابیں ساری پھر بکھر گئیں، جو گود میں رکھی ہوئی تھی وہ بھی نیچے گر گئیں، صفحے بھی گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ چلا گیا، امام صاحب بیٹھ کے پھر آیا، گیند گری بعد میں پھر بچہ لینے آیا، وہی بچہ، امام صاحب پھر کھڑے ہوئے۔ وہ کئی بار آیا، جتنی بار آیا کھڑے ہو گئے۔ کئی لوگ صبر نہیں کر پاتے، جلد باز ہوتے ہیں آج کل کے شاگردوں کی طرح۔ تو ایک شاگرد بول پڑے، کہنے لگے حضور وہ تو بچہ ہے، 100 دفعہ آئے گا۔ اب 100 دفعہ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا تم 100 کی بات کرتا ہے، یہ 1000 دفعہ بھی آیا تو میں کھڑا ہوں۔ کہا حضور بچہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمانے لگے معمولی بچہ نہیں، میرے استاد کا پوتا ہے، تو جس نے مجھے اللہ رسول کا نام بتایا اس کا پوتا ہے تو میں کھڑا نہ ہوں۔ اگر استاد کے پوتے کا یہ ادب ہے تو بتاؤ محمد عربی کے نواسوں کا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ سمجھتے ہم قائل نہیں ہیں وہ والی شہادت بیان کرنے کے جس میں کہتے ہیں ہائے حسین تو سکینہ تو زینب۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ امام حسین کی شہادت اس طرح بیان کرو کہ نوجوانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہو، عورتیں صبر کا پہاڑ بن جائیں، اس طرح شہادت ہم وہ والی۔ لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں بڑے مظلوم تھے پانی نہیں آ سکا، میرے سے حوالہ دیکھیں، کس نے دیکھا؟ میرے سے حوالہ دیکھیں، میرے سے۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں تھے تو تھوڑی سی جگہ کھود کے نا امام حسین نے وہ خندق کھودی۔ خندق کھودنا عرب کا رواج تھا، مدینے میں بھی خندق کھودی گئی، اس کا نام ہی جنگ خندق۔ تو خندق کھود کے نا آگ جلائی جاتی تھی، یہ حفاظت کا ایک ذریعہ تھا تاکہ دشمن نہ آئے۔ تو امام حسین نے اپنے خیمے کے سامنے خندق کھود کے اس میں آگ جلائی تاکہ پردہ رہے، عورتوں کے پاس کوئی دشمن نہ ہو۔ ایک شخص سامنے کھڑا کہنے لگا حسین پورے دنیا میں ہی آگ جلا رہی ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، کہنے لگا آگے تو آگ ملے گی، یہاں جلا لی ہے۔ تو امام حسین کہنے لگے میں حکم دیتا ہوں آپ کو کہ تجھے ابھی پکڑ لیں۔ لوگ کہتے ہیں مظلوم تھے، میں حکم دیتا ہوں آپ کو تجھے ابھی پکڑ لے۔ یہ لفظ امام حسین نے کہا۔ میں 3 کتابیں تو میری لائبریری میں ابھی ہیں جن میں حوالہ 3 کتب سے، اور آج کل پرسوں کی کتاب نہیں، سینکڑوں سال پرانی۔ جب کہنا میں حکم دیتا ہوں تو وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا، گھوڑے سے نیچے گرا، اور گھوڑے کی رکاب کے اندر اس کا پیر الجھا، گھوڑا ڈر کے اتنا دوڑا کہ جا کے اس آدمی کو آگ میں پھینک دیا۔ امام حسین کے سامنے جل کے مر گیا۔ یہ حسین ابن علی ہے، یہ ابھی حکم دیتے تو فرشتے ابھی آ جاتے، یہ ابھی بات کرتے تو ساری دنیا کی فوجیں ابھی اکٹھی ہو جاتی، یہ ابھی حکم دیتے تو ابھی آ جاتے۔ اور سنو، اگر جناب اسماعیل کے لیے دمبا آ سکتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اور یہ تو مصطفیٰ کی اولاد ہے، ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن امام حسین نے پسند کیا تھا کربلا کے دن، اس کو پسند کیا تھا مولا علی نے، وہ اپنی پسند پہ تھے۔ کوئی آدمی اس طرح نہ بیان کرے کہ بڑے مظلوم تھے تو بڑی مشکل میں تھے تو بڑا روتے تھے بڑے، اور کوئی شخص ایسی بات، یہاں تو تماشا لگ گیا ہے، تماشا لگ گیا ہے۔ ایک وہ ہے جو آج کل کیا نفاذ کی، وہ 2 شرابوں کی جنگ تھی، انہیں بھی شرم نہیں آتی، اور ایک ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں، چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، بازاری سا انداز ہے، کبھی دوڑ کے ادھر جاتے ہیں، کبھی بھاگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اونچا بولنا، پیروں پہ کھڑا ہونا تھا۔ یہ لوگ بیان کریں گے امام حسین کی بات، یہ لوگ بیان کریں۔ بیویوں کے مسائل پڑھ رہا ہوں، بہت بیویاں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں، وہاں ویزا کرتی ہیں، یہ میرے نبی کا خاندان ہے، یہ میرے نبی کا خاندان ہے، نبی کا خاندان۔ میں حوالہ دکھاؤں گا، مجھ سے سنو حوالہ۔ تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ ہیں، زیادہ لوگ، ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں۔ ہم اب چھوڑ دو بات، دلائل کی طرف آؤ۔ عجیب تماشا ہے، اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے، کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے، وہ بھول گیا تھا، اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی، تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے۔ میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ، تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا، کیا خیال ہے آپ کا؟
ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا۔ تو بھی کرنا ضرورت ہے، کر ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے، ہماری ضرورت دیکھو، ہم ان کے غلاموں میں، قدموں میں، نوکروں میں بیٹھنے کو دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں، غلاموں کے تو بھی ضرورت کر دلیری، کر ضرورت کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری، اگر اتنا ہی اچھا تھا۔ بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو، اتنی زیادتی، اتنا ظلم نہ کرو، یہ ظلم ہے۔ امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے، جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ او کیا فکرہ ہے امام علی مقام، فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت، اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ موجود ہے میرے سوا؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ ہے؟ اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں، لوگ کہتے ہیں فلاں علامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے، ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا؟ لیکن ڈرو اللہ سے، ڈرو، گمراہ نہ کرو قوم کو۔ یہاں تباہی اتر رہی ہے، کوئی بڑی داڑھی رکھ کے معاذ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور کوئی بالکل داڑھی مڈا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آیا تو وہ بھی شان والی ہے، اور اگر بی بی عائشہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوں والی ہے۔ مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا ایمان ہے۔ جی تماشا نہ کیا جی، جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا وہ گندا بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے؟ عجیب تماشا ہے، امت کو تباہ کر رہے ہو، کافر کو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے۔ اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو؟ تو یہ بعد آنا چاہیے ان بے شرموں کو، یہ امت میں تفرقہ ڈالتے، بے حیائی کرتے۔ سنو یاد رکھو، حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا پکے نمازی بولے۔ عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا۔ بلے ہو نمازیوں، جلدی کر ہمارا، آئے کیا نماز ہے، یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے میں خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی۔ میرا سنی بڑا بھولا ہے، کہتا جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا۔ تو بھولا او خدا دیکھے نا، جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں، عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان غنی ہے، عقیدہ عمر فاروق ہے۔ میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟ وہ شخص اس کی نماز میں ہوگا آج زکات دیکھا جائے گا۔ آؤ قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر 23، گھر جا کے قرآن مجید کھولو، یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو، یہ والی بھی کھولا کرو۔ صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں۔ اس طرح آج لوگ ہاتھ پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے، علامہ صاحب سے کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے، کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں، کیا ذرائع آمدن ہے، پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں۔ ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے، پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پلاتا ہے، کیا مطلب کس طرح کا رویہ ہے؟ صحابہ کے بعد وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کام، وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالیں۔ وہ سارے آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہے، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں، نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے، نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی، بولو حضور کی سنت ہے۔ تو صحابہ جمع ہو کے آئے، 'ایک جگہ پر میٹنگ کی کہ تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں۔ 'ایک جگہ پر میٹنگ کی کہ تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں۔ 'ایک جگہ پر میٹنگ کی کہ تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں۔ 'ایک جگہ پر میٹنگ کی کہ تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں۔ 'ایک جگہ پر میٹنگ کی کہ تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں۔ 'ایک جگہ پر میٹنگ کی کہ تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں۔ 'ایک جگہ پر میٹنگ کی کہ تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں۔ 'ایک جگہ پر میٹنگ کی کہ تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں۔ 'ایک جگہ پر میٹنگ کی کہ تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں۔ 'ایک جگہ پر میٹنگ کی کہ تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں۔ 'ایک جگہ پر میٹنگ کی کہ تھوڑے سے پیسے ہر مہی
تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی، نبی پاک کے چچا جناب عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا گیا، جناب عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے، اور سیانے بندے تھے، انہوں نے بڑی سمجھداری والی عقل مندی والی بات چھیڑی، یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے، اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا؟ یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے، حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے، قبول کر لیں گے۔ نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول رہا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف صحیح ہے، پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میری خدیجہ سے پیار کرنا، میری عائشہ کا ادب کرنا، میرے قریبیوں کا احترام کرنا۔ یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی، قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی، فاطمہ، علی اور فاطمہ کی اولاد، فرمایا ان کا ادب کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا، ان کا ادب کرنا، جناب علی، سیدہ فاطمہ اور دونوں کی ان کا ادب کرنا فرائض دین، اہل بیت کا ادب کرنا فرائض۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ جی سید بن گئے ہے نہیں، پر میں کہ جڑے بن گئے نا اللہ بھی پوچھ لے گا تو ادب کر، جڑے بن گئے اللہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی، دو بندے خواجہ صاحب سے ملے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جب عرس ہوتا ہے نا بریلی شریف، تو سیدوں کو اسٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے اور بڑے بڑے عالم نیچے بیٹھے، تو دوست بندے آ گئے، کچھ لینے کچھ مانگنے تھے، فرار دونوں، ٹانگے سے اترے تو سیال شریف کے رستے میں درمیان میں پروگرام بنایا کہ سنا خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا ادب کرتے ہیں، سید نہ بن جائے، بن کے جاتے ہیں نا لوگ، اور سید نہ بن جائے، تو ٹھیک ہے جی بن گئے سید۔ خواجہ صاحب کو کسی نے اندر جا کے بتایا دو سید آئے، تو خواجہ صاحب اس طرح دوڑے کہ نہ جوتا نہ سر پہ ٹوپی، دوڑ کے آئے، شیخ الاسلام خواجہ صاحب نے ہاتھ چھوئے، نذرانہ دیا، دو تین تھیلے بھر کے دیے لنگر کے، جب وہ جانے لگے نا تو خواجہ صاحب ان کے ساتھ بات کرتے، جہاں انہوں نے سید ہونے کا پروگرام بنایا تھا وہاں تک ساتھ آئے، ان کو روانہ کیا، ان میں سے ایک بندہ خود ہی بول پڑا، کہنے لگا حضور یہاں لوگ دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں یا گاڑی تک؟ نہ دروازہ نہ گاڑی، آپ درمیان میں رخصت کرنے آئے، سمجھ نہیں آئی۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے تم یہی سید بنے تھے، یہاں تک ادب کرنا ضروری تھا، یہاں تم سید بنے تھے، یہاں تک ادب کرنا، پیچھے تم سید نہیں ہو تو میں کیسے ادب کروں؟ جہاں تک تم سید ہو وہاں تک ادب کرنا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا، کہنے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو میاں صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی، میاں صاحب سے کہا حضور ادب کرتا کون ہے؟ سارے تو ادب کرتے نہیں، تو میں دور میں نہ جاتا، پرانے محدثین نے پوچھتا، یہ کشمیر میں میاں محمد بخش صاحب سے پوچھتے حضور ادب کرتا کون ہے؟ تو میاں صاحب فرمانے لگے اصلا نال جے نیکی کریے، کنہ نال؟ اصلا نال جے نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں کھول دے، ہاں بے اصلا نال نیکی کریے تو کھول کنیا نال کھول دے، بے اصلا فرمانے لگے تو اصل ہوگا نا اخلاق کا، کردار کا، خاندان کا اصل، وہ ہمیشہ مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی احترام کرے گا اور اہل بیت نبوت کا بھی ان کا ادب کرے گا۔ سنے نبی پاک نے کیا فرمایا، ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک نے خطبہ حجت الوداع دیا، لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز روزہ زکات سے آگے نہ جاؤ، حضور نے خطبہ دیا، فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟
فرمانے لگے ایک میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں، ان کو تھام کے رکھنا، گمراہی کبھی تمہارے پاس ان کو تھام۔ سنو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اسامہ آپ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی کام تھا، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا تو میں نے نا حضور سے بات چھیڑی، نبی پاک سے میں نے ذکر چھیڑا، جب وہ بات میں نے کرنی شروع کی نا تو حضور نے چادر اوڑی ہوئی تھی، بکل جس کو مارتے ہیں، کہتے ہیں چادر اوڑی ہوئی تھی تو نبی پاک کی نا چادر میں دو چیزیں حرکت کر رہی۔ جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بات کرتے کرتے میری توجہ جب ادھر گئی تو میں اصل بات ہی بھول گیا، میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا، میری زبان سے کچھ نکل رہا تھا، کیونکہ جب توجہ بٹ جاتی ہے نا، اس لیے توجہ بٹ جائے تو پھر لفظوں کا حسن برقرار نہیں رہتا۔ تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا، میرے منہ سے نکلتا کچھ اور تھا، تو سرکار سمجھ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے بھول گئے ہو نا بات؟ تو میں نے کہا حضور بھول گیا ہوں، تو کہتے ہیں میں بھی ان سے کم سے کہہ رہا ہوں کہ بات آ رہا ہے لیکن یہ نہیں آ رہے، کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا کہ یہ کن سے حضور کہہ رہے ہیں، تو نبی پاک نے چادر مبارک کو کھولا، ایک بغل سے امام حسن نکلے، دوسرے سے امام حسین نکلے، یہاں بھی ملا پریشان ہے، بڑی ٹینشن ہے، کہتا ہے کہ ہر نانا ہی اپنے نواسوں سے پیار ہے، تو میں نے کہا بیوقوف یہ عام نانا نہیں، یہ وہ والے نانا ہے جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، فرمایا میرے محبوب اتنی دیر تک بولتے نہیں جب تک میں حکم نہیں کرتے، تو امام حسین اور حسین کا پیار بھی اللہ کا حکم تھا، اس لیے ہو رہا تھا۔ فرماتے جب نبی پاک کی بغلوں سے وہ دونوں نکلے نا تو میں نے حضور کی آنکھوں میں چمک دیکھی، نور دیکھا، اور جیسے بندہ کسی سے پیار کرتا ہے تو چہرہ بھی بتا نہیں رہا ہوتا، آج کل کی زبان میں کہتے ہیں باڈی لینگویج، اس کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ قاری ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور فرمایا اسامہ میں ان سے بڑا پیار ہے، کاش امت ان لفظوں کو سمجھ جائے۔ حضور نے فرمایا میں ان سے بڑا پیار کرتا، میں بڑا پیار کرتا، اور میں نے رب سے دعا کی ہے یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار کرے، میں نے یہ دعا کی ہے اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کرے۔ حضرت امام حسنین پہلی بات یہ ہے کہ ان کا پیار ایمان کا حصہ، ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے، ان سے جو پیار نہ کرے گا وہ صاحب ایمان طلب مولا کے لیے جانتے طلب مولا کے لیے خیر ملتی حرکت ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے، لوگ اپنے حصے کی خیر میں کیا کرتے ہیں ہمارے میں دیکھتے، لیکن جب ارادے اور بن رہے اللہ کی رضا بیچ میں رہتی، لیکن ایک پہلو اور ضرور رکھ کرنا بات کرنے سے پہلے جس طرح کی صالحین کی سنت ضروری ہے، صحبت ضروری ہے، محبت ضروری ہے، اسی طرح غلط لوگوں سے بچنا بھی پڑا ہے۔ جو قرآن مجید میں کہا نا یاد آنے کے بعد خاص کوششوں سے ہٹ جاؤ، تعلیموں سے ہٹ جاؤ، شعوروں سے ہٹ جاؤ، پوری صحبت میں نقصان ہے، بڑے بڑے سیانے لوگ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا پوری سنت کتنا اثر تھا، آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی، آپ اپنے دوست سے مشورہ کرتے ہوتے ہیں کہ ابا جی اس طرح کر کے مجھے کام کرو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو آپ کو بعد میں خلاف کر دیتے، آپ محض کسی سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں میاں بیوی کے جھگڑے کی بات، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ نفرت پیدا کر دیتا، آپ کو بھی نہیں ہوتی۔ بھائی کسی دوسرے سے مشورہ کرتا ہے کہ ہمارے بھائیوں کے درمیان میں مسئلہ ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ آپ میں ٹھیک نہیں تھا، اس نے نفرت ڈال دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کا ذہن بنا، آپ کو پچھلی کی ساری زیادتیاں اس کو یاد کرا، یہ ہوتا ہے، بری سنتیں نقصان کرتی۔ درویش نے لکھا ہے ایک بچے کو اس کا باپ کہتا تھا بیٹا میرے دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے جی میرے کے پاس اس نے چنگیاں دے گا کسان کو دے گی جو بیچ چھوڑ رہے پہلے کام کا آدمی نے میرے لگنے کی ڈولی نہیں سو راستہ ہوتا ہے اس لیے میں کیا نہیں کرتا، اس نے کہا کہ نہیں دیکھتے نہیں
تو باپ بڑا سمجھدار تھا، اس نے بیٹے سے کہا بیٹا 2 کلو سیب تو لے کے آؤ، اچھے والے لانا وہ لایا، اس نے کہا 1 کلو بڑے سڑے بھی لے گیا، بڑے سڑے بھی لے آیا، اس نے کہا 3 کلو اکٹھے ڈال کے ایک جگہ ایک ہی ٹوکری میں بند کر دیے، صبح اٹھا کے لایا تو 6 بجے بھڑے نا نام تو میں رلی صاحب سے میرے اگلے بھی لوگ غصے کا بیٹا کی ساری خوشبو پتہ کیوں خراب ہوئی کہ باقی دانے بدبودار لوگوں کے پاس بیٹھے تو کافی پیدا ہو، بیماریاں پھیلیں، نسخہ کیا ہوگا خدا پورے لوگوں کی سنگت سے بچنا، قتل ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا۔ حضرت محمد بن سیرین بہت بڑے محدث تھے، شاگرد کے پاس بیٹھے تھے، کچھ لوگ آ گئے کہ حضرت ہم آپ کو کچھ آیات اور حدیث سنانا چاہتے ہیں، پر میں نہیں سنتا۔ وہ تقدیر کے منکر تھے، تقدیر کا انکار کرتے، معاذ کا میں نہیں سنتا۔ انہوں نے کہا 4 منٹ کی بات ہے، اپنے اللہ رسول کی غلطیاں تو میں جاؤں، میں نہیں سنتا، تو بیٹھنے لگے اور میں خود جاتے ہوں بیٹھ جاؤں، وہ چلے گئے۔ شاگرد کہنے لگے حضرت کو بھی آیتیں پڑھنی، حدیث ہی سنانی تھی، اور میں بیٹا کو نہیں سمجھ، اگر وہ آیت الحدیث کا کوئی ایسا ترجمہ کر دیتے جو فتنے والا ہو، کوئی ایسا مفہوم اس بات حضرت بریلوی نے لکھا ہے، حضرت بریلوی لکھتے ہیں حضرت محمد بن سیرین کہتے تھے کہ ایسی بات کر دیتے تو میرے ذہن میں بیٹھ جاتی اور میں فتنے کا شکار ہوتا تو کون ذمہ دار تھا؟ لہٰذا میں پوری لوگوں سے کوئی بات سننے کو تیار ہے، جو انکار کرے دین کا، دین کے ایک عقیدے کے انکاری ہو، ایسے عقیدوں کی بات سننے کو میں تیار ہے، ہمیں اس سے ناراض نہیں ہو، ہم کاموں کی لذت کے لیے اس کی بھی سنتے ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں، اس کا بھی ذائقہ لیتے ہیں، یا ترغیب کے محبت کی ایک طرف پڑھیے، ایک تو منیے، ایک نہیں ہو کے مری، یہ جگہ جگہ نہیں ادھر ادھر بھاگتے پھرنا، ہم کوئی بے گرے تو بے استادے کہ جو آئے ادھر آئے ہمیں لے جائے لگا کے، ہم بڑے مضبوط لوگ ہیں، ہماری جڑیں بڑی مضبوط ہیں، ہماری اسناد بڑی مضبوط ہے، ہمارے نظریات بڑے مضبوط ہیں، ہماری فکر بڑی مستحکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرتا ہوں میں تو سنی ہوں جبھی یہ قادری مرنے کے بعد میرا ناشانی رہے گا صلاۃ و سلام۔ اس لیے کہ کمزور تقسیم کی باتوں میں ہم کسی کو برا بھلا کہنے خالی نہیں لیں گے، آگے بھی نہیں، لیکن یہ کہ وہاں ہے بڑے تگڑے قسم، مضبوط قسم، فکری طور پر بڑی اپنے ذہن کے اندر طاقت رکھتے ہیں، اس لیے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے جہاں سے خیر ہے، جہاں انتشار ہوتا ہو وہاں سے بچے۔ 2 منٹ کے لیے آپ کاموں کی لذت کے لیے ادھر برے لوگوں کی سنگت میں جائیں گے، وہ آپ کو روحانی طور پر برباد کر کے رکھ دیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے، آپ کا دل نیلا ہوتا ہے اپنے شیخ اپنے استاد کی طرف، باطن میں نور ہوتا ہے، اچانک آپ 2-4 ایسے شاملوں میں ایسے لوگوں کو بیٹھتے ہیں تو 2-4 ایسی گھیلتے چلتے ہیں، سارا دل سے نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے خیر میں رہیں گے تو خیر ملے گی، اچھوں کے ساتھ رہیں گے لوگ حدیث سنو، حضور نے فرمایا جو اس سے محبت کرے گا قیامت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ تو باتیں بڑی دور جائیں گی اور بڑی دور جا کے تاجر دور تک قائم رہے گا، اس لیے ہمیشہ صالحین کے پاس بیٹھے، نیکوکار لوگوں کی صحبت اختیار کرے، ان سے اپنا تعلق بنائے۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول کرے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الكرم وعلى وبارك وسلم۔ اللہ اہتمام کرنے والوں کو اجر عطا فرما، تشریف لانے والوں کو اجر عطا فرما، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ آپ سب بیٹھ جائیں گے، دعا کا اگر سارے بیٹھ جائیں، مہربانی سارے بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بلائے ہیں، آپ سب کو اللہ دنیا اور آخرت کی برکت عطا اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال میں بیماروں کو شفا عطا
مقروضوں کو مارے گا جس سے رہائی نصیب میرے حضور کا شریعہ کا درجات بلند فرما، خدمات قبول فرما، فیضان دعا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا. I know سلمان دے جانے سلمان دے سلمان دے جانے سلام میرا سلام میرا نبی دے بدمان جیسے زکا دے نبی دے بدمان جیسے زکا دے